اتنی قیمت، اس نے دوبارہ سارا اس کا کاروبار چمکایا، سارا سلسلہ. وہ دکان پہ بیٹھ کے جو بھی آتا تھا اسے کہتا تھا اجمیر ضرور جانا، اور کہیں جانا نہ جانا اجمیر اونچی خواجہ صاحب کے پاس ضرور جانا. جو جاتا ہے وہاں سے خالی. ہو نظر ہم پر اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے. ہو نظر ہم پہ اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے. تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے. کمالات اشرفیہ تھانوی کی کتاب ہے. اس نے لکھا وائس رائے لارڈ کرزن، انگریز وائس رائے برطانیہ سے جو حکمران آیا تھا انڈیا، اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی سوانے میں نے انڈیا میں کیا کیا دیکھا کیا کیا. وہ لکھتا ہے سب سے عجیب واقعہ یہ دیکھا، میں نے ہندوستان میں جتنا عرصہ گزارا، میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. خواجہ صاحب کی قبر ہے جو آج بھی حکومت کر رہی ہے. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری 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 جھولی. کہانیاں اس زمانے چ ہوندی ہی نہیں سن بھائی. یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوخ کر کے بیڑا گرک کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو نہیں آئی نا یار. اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا، پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتوا لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ ان بیچارے نے کوئی نہیں پڑھا ہوا، انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سر. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھتے نے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، آپ کا محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے علم، آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے، غیر مستقل بذات ہے، آپ کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے علم، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، آپ کی عطائی ہے. اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا. لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا. نہ اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جائے سے. یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا. ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں.
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ایویں تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے نبی علیہ السلام کا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تو دوبارہ سے کہا اللہ رسول آپ بے شک پڑھتے رہے جی اور نہیں جی وہ کوٹ مٹھن والی ایک بابا جی فرما گئے نے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے دادا کرو بھائی دونوں الگ ہیں حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ بالکل وہ تو یہاں تک ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تعلیمات میں ایک ہے وہاں ہم فرق نہیں کریں گے میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں تکوینی امور میں تقدیر کے معاملات میں خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا نا میرے بھائی ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں اجمیر میں بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے ہاں حقیقت بات ہے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں ہاں یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ہاں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہے ہمارے لیے میں نہیں ہوا میرے بھائی اور کام مک گیا تھوڑا میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا کہانی مکا چڑی تھوڑی ہاں تو شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے اور پھر کہتے ہیں نہیں بزرگوں کا احترام نہیں ہے بھائی اس بزرگ کا احترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے اس کا ادب ہم کہاں سے کریں ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس سال پہ کھڑا ہے کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر کیا کہنے خدا تمہیں ہدایت دے تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے انما انا قاسم اللہ یوتی یہ نہیں ختم ہوگا کہنے والے بھی سلطان الہند ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کی سارا پیر کام اپنا پجاری لوگوں کو بنائے تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں اس وقت نہیں شرم آتی عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں میں لے کے جاتے ہو اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا آج تک سنیا جائے کہ سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لایا نے آپ انہوں نے پتا بھی کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کہانیاں سنیں ان کی